آج کل سوسائٹی میں ینگسٹرز کا جو بلیف بن چکا ہے وہ یہ بن چکا ہے, آپ لوگوں نے بھی یہ لائن بڑی سنی ہوگی, یہ ڈائلاگ بڑا فیمس ہے آج کل کہ اپنا ٹائم آئے گا. اس سے لوگوں کی پروگرامنگ دیکھیں کیا کی جا رہی ہے. گو کہ موٹیویٹ ہونا بڑا اچھا کام ہے, آپ موٹیویٹ ہو رہے ہیں اس لائن سے, مگر دیکھیے اس سے پروگرامنگ کیا کی جا رہی ہے کہ اپنا ٹائم آئے گا. یعنی سوسائٹی ہمارا ٹائم لے کر آئے گی, لوگ ہمارا ٹائم لے کر آئیں گے, حکومت ہمارا ٹائم لے کر آئے گی, ہم نے خود محنت نہیں کرنی, ہم نے اپنے ٹائم کو خود نہیں لے کر آنا, ہمارا ٹائم خود آئے گا. یہ بالکل اسی طرح ہے جب ہم بس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم لاہور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لاہور آ گیا. بیسیکلی لاہور نہیں آیا ہوتا, ہم خود لاہور جا رہے ہوتے ہیں. اور جب چائے بن کے آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چائے آ گئی ہے. چائے خود نہیں آتی, ہم خود چائے کو لے کر آ رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہم تب کہتے ہیں کہ جب کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ کپڑے چھوٹے ہو گئے. دراصل کپڑے چھوٹے نہیں ہوئے ہوتے, ہم خود بڑے ہوئے ہوتے ہیں یا پھر ہم خود موٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ دراصل پیراڈائم کی بات ہے, یہ پروگرامنگ کی بات ہے کہ جس طرح ہمارے مائنڈ کو انہوں نے پروگرام کر دیا سوسائٹی نے. بالکل اسی طرح ایک جو پیراڈائم ہمارا ینگسٹرز کا بنایا جاتا ہے سانگز کے ذریعے, یعنی گانوں کے ذریعے. اور وہ گانا میں آپ کے سامنے ایک رکھتا ہوں, ذرا گانے کو ملاحظہ کیجئے گا کہ اس میں تیرا گھاٹا میرا کچھ نہیں جاتا, زیادہ پیار ہو جاتا تو میں سہ نہیں پاتا. اب ذرا اس گانے کو آپ ذرا ایک دفعہ نوٹ کریں. سٹارٹنگ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تیرا گھاٹا یعنی اس میں تیرا لاس ہے, میرا کچھ نہیں جاتا, زیادہ پیار ہو جاتا تو میں سہ نہیں پاتا. اب اس میں لاس آپ لوگ مجھے بتائیں گے کس شخص کا ہے, دوسرے شخص کا ہے یا اس کا اپنا خود لاس ہے؟ اس کا اپنا لاس. یعنی سٹارٹنگ میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں تیرا گھاٹا, اور اینڈ پہ جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ زیادہ پیار ہو جاتا تو میں سہ نہیں پاتا, یعنی میرے سے کنٹرول نہیں ہوتا. تو بیسیکلی یہ ہماری سائیکالوجی ہے, ہیومن سائیکالوجی ہے کہ ہم ڈینائل میں ہوتے ہیں. ہمارا ڈیفینس میکنزم جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا ہے, اور ہم رسپانسبلٹی خود نہیں لیتے اور ہم دوسروں کو اس کا بلیم کر رہے ہوتے ہیں. ہارورڈ بزنس اسکول کی اسٹڈی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہارورڈ بزنس اسکول کی اسٹڈی کیا ہے؟ انہوں نے کہہ دیا, ہارورڈ بزنس اسکول نے ایک کمال کا کنسیپٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں ساری زندگی ایک کنسیپٹ دیا جاتا ہے, اور وہ کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ فوکس آن یور ورک, فوکس آن یور ورک, فوکس آن یور ورک. انہوں نے کہا کہ ہمیں خالی ورک پہ فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ڈونٹ اونلی فوکس آن یور ورک. انہوں نے کہا کہ زندگی کے بے شمار اسپیکٹس ہیں جن کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک ایریا انالیٹیکل ایریا, ایک ایریا ریزننگ کا ایریا, ایک ایریا آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا ایریا, ایک ایریا آپ کا اسپرچول ایریا, یعنی آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے. ہارورڈ بزنس اسکول کی ایک اور اسٹڈی, وہ اسٹڈی کیا ہے؟ وہ اسٹڈی ہے کہ اس دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوا ہے جس کے ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ اچھے ہیں, یعنی جس نے لوگوں کے ساتھ محبت کا لین دین کیا. اگر ہمارے ریلیشن شپس لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ہم لوگوں کو پھول تب دیتے ہیں جب وہ اسمیل نہیں کر سکتے. یعنی جب لوگ مر جاتے ہیں, جب انہیں قبرستان میں دفنا دیا جاتا ہے, تو اس کے بعد ہم جا کے 20 روپے کے پھول لے کر ان کی قبر کے اوپر ڈال دیتے ہیں جب انہیں وہ اسمیل نہیں کر پاتے. اور ہمارے پیرنٹس ہم سے پانی کا گلاس مانگ رہے ہوتے ہیں, مگر ہم انہیں تب پانی کا گلاس نہیں دیتے, مگر تب ہم انہیں پانی ضرور دیتے ہیں جب ہم قبرستان جاتے ہیں. قبرستان میں جا کے ہم پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہیں قبر کے اوپر, اور پھر ہم واپس آ جاتے ہیں. تو دراصل ہم اپنی فیلنگس کو ایکسپریس ہی نہیں کر پاتے. ہم انہیں پھول تب نہیں دیتے جب وہ انہیں اسمیل کر سکیں. ریلیشن شپس کو ہم کلٹیویٹ نہیں کرتے. اور ایون ہمیں ساری زندگی ایک کنسیپٹ جو ہماری پروگرامنگ کر دی گئی ہے ہمارے مائنڈ میں, وہ یہ کہہ دیا گیا کہ ہمیں اپنی پرابلمس کے ساتھ لڑنا ہے, ہمیں اپنی مشکلات کے ساتھ لڑنا ہے. یہ کنسیپٹ دیکھیں کتنا غلط ہے. ہمیں اپنی مشکلات کے ساتھ لڑنا نہیں ہے, ہمیں اپنی مشکلات کے ساتھ دوستی کرنی ہے. اگر ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے رہیں گے تو ہم اپنی انرجی اس دشمن کے اوپر ویسٹ کر رہے ہیں. ہم پورا دن بیٹھ کے اپنی نیگیٹو تھاٹس کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں, کوشش کرتے رہتے ہیں کہ یہ تھاٹ مجھے کیوں آ رہی ہے, مجھے تو اس بارے میں نہیں سوچنا, میں اس بارے میں کیوں سوچ رہا ہوں. جس طرح ہر بات کہہ دینے والی نہیں ہوتی, اسی طرح ہر بات سننے والی بھی نہیں ہوتی. ہم بہت سی چیزیں سن لیتے ہیں اور ہمارے وہ سب کانشیس مائنڈ میں چلتی رہتی ہیں, اور وہ پھر کہیں نہ کہیں بعد میں فیوچر میں ہمیں جا کے ہٹ کرتی ہیں, اور اس کے مطابق پھر ہم اپنی زندگی میں ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو چیزوں کو ان لرن کرنے کی ضرورت ہے. اور ان لرن ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ان بلیفس کو چیلنج کر کے, اپنے آپ سے کوشچن کر کے, جو کہ میں آپ کوشچن نہیں کر سکتے کہ کیا جو میں اس وقت کام کر رہا ہوں یہ کام میرے کرنے والا ہے بھی کہ نہیں, کیا یہ کام ایک ریشنل کام ہے یا پھر یہ کام ایک ارریشنل کام ہے, کیا جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کام مجھے کرنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں. سو آپ اپنے آپ سے کوشچن کر سکتے ہیں. اگر ایک چائے کا کپ پورا بھرا ہوا ہے تو آپ اس میں مزید چائے ایڈ نہیں کر سکتے. تو چیزوں کو انڈرلائن جب آپ کریں گے تو آپ اپنے دماغ میں ایسی چیزیں ایڈ کر سکیں گے جو کہ آپ کو فائدہ دیں گی. یعنی جو پروسیس آف ان لرننگ ہے
یہ 21ویں صدی میں آپ کو کامیاب کر دیتا ہے. پہلے ایک کنسیپٹ یہ دیا جاتا تھا, وہ کنسیپٹ یہ تھا کہ جو بڑی مچھلیاں ہیں وہ چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں, جبکہ 21ویں صدی میں جو تیز مچھلی ہے وہ سلو مچھلی کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. سو یہ دیکھیں کتنا ڈفرینٹ کنسیپٹ ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کرتی جا رہی ہے, دراصل یہ ٹیکنالوجی میں خالی چینجز نہیں آ رہے, ہم 20ویں صدی کی سکلز کو لے کر کے 21ویں صدی کے چیلنجز کے ساتھ میٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہمیں اپنے سکلز کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.